اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی 135 نمبر آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایڈریس ہے ایمان والوں سے۔ ایمان والے وہ ہیں جو کہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اس کی پرواہ نہ کریں تو اس کو کذبوا بآیاتنا، یعنی وہ اللہ کی بات کو جھٹلانے والے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، تم قائم ہو جاؤ قسط کے ساتھ، شہداء للہ، کہ شہادت دو اللہ کے لیے۔ قسط کے ساتھ قائم ہونا، قسط کیا چیز ہے؟ سورہ اعراف کی 29 نمبر آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، کل، ان کو بتاؤ، امر ربی بالقسط، میرے رب کے جو امر ہیں وہ قسط کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ایک کام ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کسی کام سے روکنے کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو یہ تمام چیزیں قسط کے ساتھ ہیں۔ اور قانون جب ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران ہیں اور اس کی 154 نمبر آیت ہے، کل ان الامر کلہ للہ، کو بتاؤ کہ امر جو ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے۔ یعنی امر جو ہے وہ کوئی اپنے پاس سے نہیں پیدا کرے گا، نہ کوئی ریاست، نہ دنیا، نہ انسان، نہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی امر نہیں پیدا کرے گا، بنائے گا نہیں کوئی چیز، کوئی قانون نہیں بنائے گا۔ جیسے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، المائدہ کی 44 نمبر آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے نازل شدہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بس ایسے ہی لوگ کافر ہیں، یعنی وہ اللہ کی بات کو چھٹلانے والے ہیں، اس کے مطابق کام نہیں کرتے۔ تو قسط جو ہے اور امر جو ہے، اللہ کے امر پہ قائم رہیں گے تو قسط قائم رہے گی۔ تو شہادت دو قسط کے ساتھ، یعنی اللہ کی حدود، اللہ کے احکام کے مطابق ایک چیز کو پیش کر دو۔ اس میں ایک دوسری آیت ہے سورہ البقرہ کی 283 نمبر آیت، اس میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم شہادت کو مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس کسی نے چھپایا شہادت کو تو یہ اس کے قلب کا گناہ ہے، دل سے وہ گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کے ساتھ علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی 72 نمبر آیت ہے، لا یشہدون الزور، جھوٹ کی شہادت نہیں دی جاتی۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ جھوٹ کی شہادت نہیں دیں گے۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ شہادت، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ شہادت تمہارے ہی خلاف کیوں نہ چلی جائے، تمہارا ہی نقصان کیوں نہ ہو، تمہارے مفادات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اوِل والدین، یا والدین کے اوپر کیوں نہ جائے، ان کے خلاف کیوں نہ ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اقربین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کسی کی طرفداری کرنا، تمہارا کام ہے اے ایمان والوں کہ قائم ہو جو قسط کے ساتھ، کہ تم شہادت دو اللہ کے لیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ کوئی غریب ہے، غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تم خیر خواہ مت بنو۔ جب کوئی اس طرح سے خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی طرفداری کرتا ہے، تو وہ اپنے مفادات، اپنے رشتوں کی وجہ سے اس طرح سے کرتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اور دوسری طرف
یہ رشتے بھی ہیں اور مفادات بھی ہیں۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اپنے مفادات کا تحفظ مت کرنا کہ تم عدل نہ کرو۔ مزید اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم گھما پھرا کے بات کو کرو گے شہادت کی، او توردو، یا تم بچنے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی واقعات ہوتے ہیں، خاندان کی سطح پہ لے لیں، دوستوں میں لے لیں، گھر کے اندر لے لیں، بچوں میں لے لیں، معاشرے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر، اداروں کے اندر، دنیا کی بین الاقوامی سطح پر، کہیں پر بھی اس آیت کو پڑھیں، اس لیول پہ پڑھیں، تو جب اللہ کے امر کو قائم رکھا جائے گا، قسط قائم رہے گی۔ جب قسط قائم رہے گی، جھگڑا نہیں ہوگا، امن پیدا ہوگا۔ تو کیوں نہیں ایسے کیا جاتا کہ جب سب بیٹھے ہوں، حجرے میں بیٹھے ہوں، پنچایت میں بیٹھے ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوں، یہ آیت پہلے تلاوت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اور پھر کھل کے بات کی جائے، اور بت پہ جھوٹ بت میں نہ لایا جائے۔ تو جب نہیں لایا جائے گا تو اصلاح ہو جائے گی۔ کوئی نہیں مانتا تو اس کو کہیں جناب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، ہم اس کے مطابق مجبور ہیں، ہم نے تو بات کرنی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اگر ہم اس پر نہیں چلتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ سورہ المائدہ کی 8، 9 اور 10 پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر بھی کوئی نہیں مانتا، اس کو کہیں کیا جناب آپ یہ بات نہیں مانتے؟ کیا یہ اللہ کی آیت کا آپ انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیت کو چھوڑ کے آپ کی مفادات کا تحفظ کریں، آپ کی بات کریں؟ تو پھر تو آپ حق پہ قائم نہیں رہے نا، قسط قائم نہ رہی، خواہشات کی پیروی ہو گئی، مفادات کی پیروی ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ گھما پھرا کے بات نہیں کی جائے گی، اسٹریٹ بات کی جائے گی، اعراض کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ او توردو، کہ کوئی شخص بیچ میں بچنے کی کوشش کرے کہ نہیں، جہاں پر معاملے کے اگر اللہ کی آیات کو مکمل فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر امن نہیں قائم ہوگا، معاملات حل نہیں ہوں گے، پھر یہی کورٹ کچہریاں بھری جاتی رہیں گی، بڑی بڑی عمر کے لوگ، ہماری بچیاں، عورتیں، مرد، سب لوگ وہاں پر، پیسہ بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع، زندگی کا ایک حصہ وہاں دے دیا، اور اللہ کی آیات کا کفر بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خذ الکتاب بقوت، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت کو مضبوط پکڑیں، اس پر عمل کریں، دوسرے کو نہیں پتہ تو خود پتہ جس کو لگ گیا وہ بولے۔ اب دیکھیں کہ معاملات حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہم سورہ المائدہ کی 8، 9 اور 10 انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بیان کریں گے۔